رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں یا سود کی تجارت کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ گویا کہ اس کو شیطان نے مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے، شیطان کے ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوگا، ہلتے ڈولتے ہوئے کھڑا ہوگا، جیسے ایک پیوٹ ہے حرکت میں رہتا ہے اور ہلتا ڈولتا ہے، بالکل یہی حالت اس آدمی کی ہوگی جو دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس لیے ہوگا، وہ لوگ سمجھتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وڈی کا کام بھی ایک بیوپار ہے، ایک تجارت ہے، ایک بزنس ہے، جیسے لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، انہی تجارتوں کی طرح سے ایک تجارت یہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو باولے کتوں کی طرح سے کھڑا کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہوں میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، سود لیتا ہے یا دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ یہ جملہ اور اس طرح کا چیلنج کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے معاشی استحصال ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے نفرت کا بازار گرم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مروت ختم ہوتی ہے، بخل جنم لیتا ہے، دلوں کے اندر شقاوت پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ بہت سارے بیماریوں کی، بہت سارے برائیوں کی، بہت سارے گناہوں کی یہ جڑ ہے، یہ گناہ، یہ معصیت۔ ربا کو عربی زبان کے اندر ربا کا معنی یہ ہے کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا، پروان چڑھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں اس شرط پر کہ جب ہم کو لوٹائے گا تو 105 روپیہ دے گا، 110 روپیہ دے گا، 102 روپیہ دے گا۔ تو جو مال ہم دیتے ہیں اس مال میں اور بڑھا کر کے لینا، یہی بیاج ہے، یہی وڈی ہے، یہی سود ہے، یہی ربا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شرط پہ کوئی آدمی دے۔ کسی سے ہم نے 3 لاکھ روپیہ لے لیا اور اس کے بدلے میں اپنا گھر دے دیا کہ جب تم ہم کو 3 لاکھ روپے لوٹاؤ گے تو ایسی صورت میں پھر گھر واپس ہوگا۔ اب یہ چیز بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی ایسا قرض جس کے ذریعے سے منفعت حاصل کی جائے، فائدہ اٹھایا جائے، وہ بھی سود کے حکم میں آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آج کل عورتوں کی کوئی ٹیم ہے ڈاگرا کے نام سے، وہ بھی بیاج کی ایک شکل ہے۔ تو غرضے کی بیاج کی بہت ساری صورتیں ہیں اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس گناہ سے بچنے کی بڑی تلقین کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ گویا کہ ان کو شیطان نے مس کیا ہے، وہ لڑکھڑائیں گے اور لڑکھڑاتے ہوئے باولے کتے کی طرح سے اٹھیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو بڑھاتے ہیں۔ تو ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اعادہ کیا اور فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ جو ہم صدقہ دیتے ہیں یہ ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ صدقہ کے ذریعے سے آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کو پہچاننے کا، لوگوں کو قریب کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرے گا، اس ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔ جیسے ہم گائے کے بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں ضرورت مند بندوں کے اوپر اگر ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک کھجور بہت بڑا ہو جائے گا، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صدقہ کو بڑھاتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے، اور صدقہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مرنے کے بعد انسان جو اپنی خواہشوں کا اظہار کرے گا اور دنیا میں آ کر کے دوسری مرتبہ نیک اعمال کی خواہش کرنا چاہے گا، اس میں یہی کہے گا لولا اخرتنی الی اجل، اللہ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، مؤخر کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی صدقے کی فضیلت اس انسان کو وہاں پہ معلوم ہو جائے گی، صدقے کا جو فائدہ ہے، جو ثمرہ ہے، انسان وہاں پہ اس کو محسوس کرے گا اور خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، ہم کچھ بندوں کے اوپر خرچ کریں اور خرچ کر کے نیک بندوں کے اندر ہمارا شمار ہو جائے، اس عمل کو دوبارہ کرنے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین ربا کو، سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے سود کے تعلق سے فرمایا کہ وہ گھٹ جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی مالدار ہے اور بہت عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا ربا کا حصہ باقی ہے، سودی کاروبار ایک زمانے میں کرتے تھے، اب تم کو احساس ہو چلا ہے، اب تم کو اس کے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اب اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی صحیح بات معلوم ہونے کے بعد بھی اگر اب بھی تم اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہو اور سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی تمہارا یہ اقدام، تمہارا یہ کام بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ تم لوگ کر رہے ہو، اس لیے اس کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے ہو تو چلو اللہ اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کر لو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی کو قرض دو ایک وقت مقررہ کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ ایک بہت بڑی آیت کریمہ ہے، پورے ایک پیج کے اندر، ایک صفحہ کے اندر یہ آیت مشتمل ہے، اور اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض کی آیت۔ سارے قرآن میں سب سے بڑی آیت کریمہ یہی ہے، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت دین ہے، قرض والی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام، اس کے مسائل کو بیان کیا ہے، اس کے جزئیات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے، بعد میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کی جائے گی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام، مسائل کو بیان کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سود جیسے کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائے اور قرض کے تمام احکام و مسائل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جو بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہر مسلمان کو عزت و عفت عطا فرما، ہمارے روزوں کے اندر اخلاص پیدا فرما،
جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کے صدقات و خیرات کو، حسنات کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔